वेलकम बैक। बुलेटिन के करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे हुकूमत तरमीम करके मिलिट्री कोर्ट्स पूरे तरीके से कायम करना चाहती थी। आर्टिकल 8 की तरमीम में शख्सियात, मिलिट्री इंस्टॉलेशन और दुनिया भर के कवानीन का जिक्र था। कामरा मुर्तज़ा की जानिब से एतराज़ उठाया गया कि हमने इख्तलाफ नहीं किया, कोई मजबूरी थी, खौफ ना कोई डर। JUIFA की जानिब से जवाब ना मिलने के बावजूद मैंने आर्टिकल 8 की तरमीम को निकलवा दिया था। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा कामरा मुर्तज़ा से मिस कम्युनिकेशन हो गई। मौलाना से बात करूंगा, वो TV के लिए वक्त निकाल सकते हैं तो वक्त निकाल कर मुर्तज़ा वहाब से भी बात कर लें। का प्रपोजल था, उसमें ना सिर्फ आर्टिकल 8 की तरमीम का प्रपोजल था, वो मिलिट्री कोर्ट्स को पूरी तरीके से कायम करना चाह रहे थे थ्रू अ न्यू अमेंडमेंट। उसमें पर्सनल का जिक्र था, उनके इंस्टॉलेशंस के जिक्र था और दुनिया भर के कानून के एग्जाम्पल्स उठा के ये अमेंडमेंट मेरे सामने पेश किया गया। मैंने समझा कि ये अमेंडमेंट में जो प्रोटेक्शन हम डाल सकते हैं वो ये कि एक्टिव ड्यूटी का शर्त हम जरूर डालें, पाकिस्तान के शहरी को वो तहफ़्फ़ुज़ मिले। आइन की हिफाजत और इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम का किरदार है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उतना ही किरदार है जितना मौलाना फजल रहमान का। मौलाना फजल रहमान साहब का एतराज था या कामरा मुर्तज़ा साहब का एतराज था, उस रात कमेटी बैठने से पहले अगले दिन जिसमें हमने ये बिल पे तफसील पे बात करना था, मैंने एक दरमियानी रास्ता प्रपोज किया। उस वक्त कामरान मुर्तज़ा साहब शायद नहीं, लेकिन जो बाकी JUIF के मेंबरान थे उस कमरे में, उनके लिए मुझे ये लग रहा था कि वो कॉम्प्रोमाइज रास्ता एक अप्रोप्रिएट रास्ता था। अगला दिन जब मैं फिर से कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ बैठा पार्लियामान में, जब हम मौलाना साहब का इंतजार कर रहे थे, तब भी मैंने इस आईनी तरमीम का हर एक पॉइंट जितना मैं उसके साथ बैठ सका मैंने बात किया। आर्टिकल 8 की तरमीम के हवाले से उसने ये कहा कि वो उसका ज़ाती राय ये है कि पूरा का पूरा तरमीम वो नहीं होना चाहिए। मैंने आर्टिकल 8 पे जो तरमीम था और जिस पे मौलाना साहब का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ राय था, उस पूरा तरमीम को निकलवा दिया था हुकूमत का सजेशन से। साथ साथ जो इनका एतराज था आर्टिकल 51 पे, मैंने वो निकलवा दिया अमेंडमेंट से। जो बातचीत होना है, जो आइन साजी होना है, जो डायलॉग होना है, वो तो मैं TV के थ्रू तो नहीं कर सकता हूँ, इन पर्सन करना है। तो मैं आपके थ्रू पैगाम दे रहा हूँ कामरान मुर्तज़ा साहब को कि पूरा दिन से कल से मुर्तज़ा वहाब साहब आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब ने और मैंने आपकी मौजूदगी में ये तय किया था, हमने फौरी बैठना था। कामरान मुर्तज़ा से ये रिक्वेस्ट है कि जबकि वो TV के लिए टाइम निकाल रहा है, जिस काम के लिए हमने तय किया कि हमने मिल बैठ के एक ऐसा कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात उलमा इस्लाम का, जो आगे जाके हम हुकूमत और बाकी जमातों के साथ एक कंसेंसस बना के आगे बढ़ सकते, यही सियासी रास्ता है। JUIF के रहनुमा कामरा मुर्तज़ा अपने मौक़िफ़ पर कायम। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू की फिर नफ़ी कर दी है। बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल कहा था कि मजबूरी है। बिलावल भुट्टो को मैंने कहा था कि इस किस्म की तरमीम की उम्मीद आपसे ना थी। बिलावल ने दूसरे दिन मुलाकात में कहा कि आर्टिकल 8 में तरमीम को निकलवा दिया। मौलाना से मुलाकात में बिलावल भुट्टो आर्टिकल 8 में तरमीम की हिमायत कर रहे थे। बिलावल को समझाया आर्टिकल 8 में तरमीम पर लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, आईनी तरमीम कराना हमारा मसला नहीं, क्योंकि हम हुकूमती पेजेस पर तो नहीं बैठे। PP अपना मुसविदा पेश करेगी तो फिर हम अपना मुसविदा पेश करेंगे। PP ने अब तक अपना मुसविदा शेयर नहीं किया, गाड़ी चला रहा था, इसलिए मुर्तज़ा वहाब की कॉल रिसीव ना कर सका। मुर्तज़ा वहाब ने दोबारा राब्ता नहीं किया, वरना बात हो जाती। उन्होंने कहा कि जी हाँ मजबूरी है। उन्होंने कहा कोई मजबूरी नहीं थी, कोई डर नहीं था, आप लोगों के आने से पहले ही आर्टिकल 8 को वो निकलवा चुके थे। जी वो दुरुस्त नहीं कह रहे हैं, मैं अपनी बात पे खड़ा हूँ और उन्होंने कहा था कि मजबूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो मजबूरी के तहत आइन को उस तरह से तब्दील करना चाह रही थी बकौल आपके, जो आइन के रूह के मुनाफी है। जी ऐसा ही है, मैंने इसको इंसिस्ट किया था कि ये ना कीजिए, ये इस तरह से जो है ना ये तो तबाही है। तो और आपसे जो है ना ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगती है ये बात। तो मुलाकात तो मौलाना साहब से पहले एक दिन पहले हुई है, यानी एक रात पहले हुई है 3 बजे के लगभग, और वो इसके ऊपर मौलाना को कायल करने आए थे। उन्होंने ये भी फरमाया कि 2 दिन का वक्त आपने मांगा था और 2 दिन का वक्त खत्म होने को आ गया। अब क्या मामला? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ये जब दूसरे दिन वो आए हैं तो उन्होंने बिलावल ने ये प्रपोज किया कि हम और JUI
یہ دونوں مل کے جو ہے نا ایک مسودہ، نیا مسودہ جو ہے نا یہ ڈرافٹ کا بنائیں اور اس کو جو ہے نا وہ ٹیبل کریں. تو میں نے ان کو عرض کی تھی آپ ایسے کریں، آپ اپنا بنا لیں مسودہ، ہم اپنا بنا لیں گے، آپ مجھ سے شیئر کر لیں اور اس کے جواب میں آپ سے شیئر کر لوں گا. ان کی طرف سے کوئی مسودہ نہیں آیا، کیونکہ ہمارا تو پرابلم نہیں ہے یہ، ہم نے تھوڑی امینڈمنٹ کروانی ہے. ہم کوئی ٹریجری میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. امینڈمنٹ تو جو ہے نا ٹریجری میں یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ٹریجری میں بیٹھے ہیں انہوں نے امینڈمنٹ کروانی. آپ سے ایک شکوہ بھی کیا، انہوں نے ٹی وی پروگرامز پر آ رہے ہیں لیکن مرتضی وہاب صاحب آپ کو کال کر رہے ہیں، اگر کال اٹھا لیتے تو ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی. ایک دفعہ کال آئی ہے، اس کے لیے میری معذرت، اس وقت میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. اگر وہ ان کا یہ شکوہ ہے میں ان کو 10 دفعہ کال کرنے کے لیے تیار ہوں. مرتضی میرا چھوٹا بھائی ہے. JUIF کے رہنما سینیٹر کامران مرتضی اور ترجمان بلاول بھٹو مرتضی وہاب کے درمیان رابطہ ہو گیا. دونوں رہنماؤں نے معاملات باہمی مشاورت سے آگے بڑھانے پر اتفاق کیا. سینیٹر کامران مرتضی نے ترجمان بلاول بھٹو مرتضی وہاب کو فون کال کی. سینیٹر کامران خان مرتضی نے کہا کہ مصروفیات کے باعث کال بیک نہ کر سکا، مل کر آگے چلیں گے. پروگرام الیمتھار میں راشد سومرو نے سینیٹر کامران مرتضی سے رابطہ کرانے کا کہا تھا. پیپلز پارٹی اور JUI قیادت کا معاملات کو خوش اسلوبی سے آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے. بلاول بھٹو نے مجبوری کی کوئی بات نہیں کی. کامران مرتضی نے بہت سے شکوں پر اعتراض اٹھایا. ترجمان بلاول بھٹو مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ بیان برائے بیان تو چلتا رہے گا. آرٹیکل 8 میں ترمیم کی بلاول اور مولانا دونوں نے مخالفت کی تھی. صاحب نے تو بہت ساری شکوں کے اوپر اعتراض اٹھایا، ان کا رائٹ ہے، لیکن سب سے زیادہ تو یہ والی جی لیکن میں اس کو برملا کہوں گا اور ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کہ بلاول صاحب نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. میں آج بھی کہتا ہوں میرٹ کے اوپر آئیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں. کامران صاحب کہتے ہیں کہ آرٹیکل 8 خراب ہے جو حکومت کی تجویز تھی. بلاول صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں، میں بھی کہتا ہوں چلے آرٹیکل 8 کو سائیڈ میں رکھ دیجیے. بیان برائے بیان پھر چلتا رہے گا. JUI رہنما راشد سومرو نے کامران مرتضی کی بلاول سے متعلق بیان کو ذاتی رائے قرار دے دیا. پروگرام الیمتھار میں بولے بات ذاتی طور پر ہوئی جسے پارٹی کے سطح پر بات چیت نہیں کہا جا سکتا. حیران ہوں کہ کامران مرتضی اپنی بات پر قائم ہے، اس لیے وہ خود ہی وضاحت کر سکتے ہیں. یہ کامران صاحب کی رائے کون کی ذاتی رائے سمجھا جی صحیح ہے. JUI کی یا مولانا صاحب کی رائے نہیں ہے وہ؟ نہیں، یہ بات جب ذاتی ہوئی ہے تو بات پارٹی ٹو پارٹی نہیں ہوئی ہے تو آپ اس کو پارٹی کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو پھر انہوں نے 5 انٹرویوز دیے ٹوٹل. تو میں خود اس پہ حیران ہوں کہ کامران بھائی جو ہے وہ اپنی بات پہ قائم ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس اس چیز پہ کوئی بات ہوگی، اس پہ وہ خود ہی وضاحت کر سکتے ہیں. شمر پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ پہلے آئینی عدالت بنا لیں پھر فیصلہ کریں اس کا چیف جسٹس کون ہوگا. قانون سازی کسی خاص شخص کے لیے نہیں ہو رہی. PP اور JUIF کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ چیف جسٹس کو کون ہوگا. ہم ایسے قانون نہیں بنائیں گے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ٹارگٹ کرے یا پروموٹ کرے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسا قانون بنے جو لوگوں کو جلد انصاف دے. میرے نانا کی طرح کسی اور کو 50 سال انتظار نہ کرنا پڑے. میرے لیے جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور دونوں قابل احترام ہیں. قاضی فائزہ صاحب اگلے چیف جسٹس ہوئے، کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس ہوئے؟ تو پہلے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائے تو پھر فیصلہ کرے کہ اس کا چیف جسٹس کون ہوگا. ہمارا شروع دن کا موقف یہ رہا ہے کہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہوگا. تو میں ایسا قانون بھی نہیں بنائیں گے جو صرف اور صرف قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور ایسے قانون بھی نہیں بناؤں گا جو صرف اور صرف قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو پروموٹ کرتا ہے. میں ایسے قانون چاہتا ہوں جو ہمیشہ کے لیے چل سکتا ہے، اس ملک کے عوام کو جلدی اور فوری انصاف دلوا سکتا ہے. میرے نانا کو 50 سال ملا انصاف ملنے کے لیے، ہر شہری کو اتنا انتظار نہیں کرنا چاہیے. آپ نے کل جو بیان دیا تھا منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے، وہ کس چیز کے چیف جسٹس ہوں گے؟ وہ آئینی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے یا دوسرے کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے؟ وہ فیصلہ آج کی بات ہے. چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بنے یا سپریم کورٹ کا بنے، وہ چیف جسٹس ہی ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے اٹھایا تھا اس کمیٹی میں کہ دیکھو اس طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت از پارٹیزن، اس طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ PTI از پارٹیزن. پیپلز پارٹی اور JUI کا کیا لینا دینا؟ تو اگر ہم مل کے کوئی ورژن لے کر آتے ہیں جو پرسن اسپیسیفک نہیں ہے تو شاید ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. میرے لیے تو دونوں جج صاحبان اس سے زیادہ عزت میرے لیے کسی جج نے ماضی میں نہیں رکھا جتنا جسٹس عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ رکھتے ہیں. اس لیے دونوں جج صاحبان میرے نانا کا بینچ پہ بیٹھے تھے جس نے مجھے 50 سال انصاف دیا.
आईनी अदालत की तजवीज़ में साकिया जमहूरियत में बेनज़ीर ने पेश की। मैं पार्लियामेंट में बैठा हूँ तो जल्द से जल्द ये वादा पूरा करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल लॉयर फोरम से खिताब। बिलावल ने कहा, जज लोगों को इंसाफ के लिए लेकर आते हैं, टमाटर पकौड़े की कीमत मुकर्रर करना उनका काम नहीं। डैम या कराची को पुराना कराची बनाना भी जजिस का काम नहीं। आईनी मामलात के लिए आईनी अदालत या बेंच होना चाहिए। अदालती तायुनातियों के मामलात भी दुरुस्त करना होंगे। आईनी अदालत के लिए इत्तेहादियों, वकीलों बल्कि अदलिया से भी मशवरा किया जाए। आईनी अदालत बनाना तो होगी। किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिले कबूल है। आईनी मामला सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर क्यों हल नहीं किए जाते। आईनी अदालत का जज सदर जरदारी लगाते और अपनी मर्जी के कवानीन बनाते। अपोजिशन लीडर उमर यूसुफ कहते हैं, आईनी तरमीम मंजूर कर ली जाती तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। सारे मामलात में बिलावल और आजम सितारे का किरदार कठपुतली का था। भुट्टो के या आजम तारड़ दोनों कठपुतलियों का ही रोल अदा कर रहे थे। खुदा न खास्ता ये बिल या पास होता तो पाकिस्तान फैशिस्ट स्टेट होती, फैशिस्ट स्लैश मार्शल लॉ स्टेट होता और यहाँ पे किसी किस्म की जमहूरियत ना हो। सोने पे सुहागा कि आप एक फर्द वाहिद के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं और उसका चुनाव भी सदर जरदारी करता। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बना देते। एक सुपर अदालत आपने बनानी है, नाकाबिले माफी और नाकाबिले कबूल, और उसके साथ 57 और आर्टिकल्स में आप तरामीम कर रहे थे और जिसका ड्राफ्ट किसी के पास मौजूद, वो चीज स्क्रैप हो गई है। हुकूमत को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। उनके पास ये ड्राफ्ट नहीं था। ये बात किससे कर रहे थे, इन्होंने सेशन क्यों बुलाया था। हमारे पास किसी किस्म का कोई मुसद्दा नहीं था। एक कागज का पीस था जो मैंने लहरा के कहा कि जी ये एजेंडा के अलावा और कोई चीज है यहाँ पे। टोटल टोपी ड्रामा। वकीलों ने आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। लाहौर वकला कन्वेंशन के इलामे के सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस तैनात करने का मुतालबा। कहा गया है कि कौमी असम्बली के पास तरामीम पेश करने का इख्तियार नहीं। आईनी पैकेज आइन के खिलाफ है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। हुकूमत के नाम निहाद आईनी तरमीम पैकेज को मुस्तरद करते हैं। वकला रहनुमाओं ने अपने खिताब में कहा, हुकूमत को हमारे लाशों से गुजर कर आईनी अदालत बनाना पड़ेगी। जो वजीर कानून फिरता है वो कहता था कि अभी दिखाएंगे, उसने तो खुद नहीं देखा था। कहते हैं हम हुकूमत करेंगे चाहे आइन को बर्बाद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है। इसके होते हुए कोई दूसरी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बन सकती। आपको हमारी लाशों में से गुजर के जाके बनानी पड़ेगी। ये जो ड्रामा कल रचाया गया जिनमें कॉम्प्रोमाइज किस्म के नुमाइंदगान थे, हम सुप्रीम कोर्ट पर किसी किस्म का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। तहरीक का आज आगाज हुआ है, उसका नेक्स्ट स्टेप पेशावर में होगा। रात के अंधेरे में खुसर करते हुए हुकूमत वक्त ने कोशिश की एक आईनी तरमीम ले आए। ना कोई डॉक्यूमेंट था, ना कोई कागज था। जवाब में कहा गया कि हम तरामीम करना चाहते हैं। आज वार्निंग देना चाहता हूं कि आप इस हॉर्नेट्स नेस्ट को ना छेड़े। आईनी तरामीम की जा रही हैं, जो इरादा है ये इरादा जहन की लूट का इरादा है। हमने ऐसा हरगिज नहीं होने दें। हम पाकिस्तान की आवाम को आज पुकारते हैं, अपने घरोंदों से बाहर निकलिए, अपने मुस्तकबिल को संभालिए। गैर आईनी तरमीम लाना चाहते थे, इसको हमने चैलेंज किया और अभी मेरे पास नोटिस आया है कि आपकी पटिशन आपको वापस करते हैं और कहते हैं वकील पटिशन नहीं फाइल कर सकते, नहीं मानता कोई है। पाकिस्तानी अमन एहलकारों की पेशेवराना महारत का भारतीय फोर्स कमांडर का भी एतराफ। यूएन मिशन में फोर्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहिन का आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर को खत। पाकिस्तानी दस्ते के पेशेवराना खदमात का एतराफ किया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी अमन दस्ते जनूबी सूडान में फराइज अंजाम देने में मसरूफ हैं। पाकिस्तानी फौजी एहलकारों की सूडानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेचीदा और चैलेंजिंग माहौल में फराइज की अंजाम दही कर रहे हैं। पाकिस्तानी एहलकार दिन रात सैलाब से मुतासर इलाकों में 2.5 लाख बेघर अफराद की खदमत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहिन ने आर्मी चीफ को खत में पाकिस्तानी फौजियों के पेशेवराना महारत, लगन और गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा और ब्रिगेडियर शफकत इकबाल के बतौर सेक्टर कमांडर किरदार की खुसूसी सताइश की है। भारतीय जनरल ने लेफ्टिनेंट कर्नल शहबाज असलम के बतौर कमांडिंग ऑफिसर किरदार को भी सराहा। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान UN मिशंस में जिम्मेदार कुन के तौर पर अहम किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तानी खवातीन अमन दस्ते की पेशेवराना महारत का एक और आलमी इतराफ। मेजर सानिया सफदर को UN मिशन कब्रिस में खदमात पर जेंडर एडवोकेसी अवार्ड से नवाजा गया। मेजर कोमल मसूद की वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में मिसाली कारकर्दगी पर जेंडर एडवोकेसी अवार्ड दिया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी खवातीन ऑफिसर्स को अक़वाम मुत्तहिदा के नजरियात के फ़रोग़ में शानदार कारकर्दगी और अज़्म पर अवार्ड दिए गए। ये अवार्ड UN अंडर सेक्रेटरी जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पीस
آپریشنز نیو یارک کی طرف سے دیے گئے خواتین افسران کو ایوارڈ اقوام متحدہ کے امن مشن کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل عزم، پیشہ ورانہ مہارت اور امن کی کوششوں میں مثبت کردار کا ثبوت ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتائیں گے IMF شرائط پوری کرنا چین کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے چین کو قیام کی 75ویں سالگرہ پر مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا چین نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے ہمیشہ احسن کردار ادا کیا۔ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے پر چین کے عالمی سطح پر حمایت کرتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا پاکستان اور چین سدا بہار دوست، امن اور ترقی میں ساتھی ہیں۔ چین کو پاکستان میں ہمیشہ ایک قابل اعتماد شراکت دار اور دوست ملے گا۔ امید ہے چین سیاست اور اقتصادیات کے عالمی منظرنامے پر مثبت طور پر اثر انداز ہوگا۔ Pakistan and the people of China are wedded into a relationship which is unbreakable and unshakable. In order to fulfill the conditionalities of IMF, without Chinese support, it wouldn't have been possible at all. Without progressing our economy in the field of agriculture and industry, Pakistan cannot and will not be able to find its place in the Community of Nations. To promote prosperity and peace in the region, globally, we support Belt and Road Initiative of President Xi. Pakistan and China are all-weather friends and partners in peace and progress and successive generations of both nations. China is an ironclad brother. It will always find Pakistan a trusted partner. گورنر سندھ کی اسلام آباد میں عوامی جمہوریہ چین کے 75ویں سالگرہ تقریب میں شرکت کا۔ امرا خان ٹیسوری نے چین کے سفیر کو قومی دن پر مبارکباد اور گلدستہ بھی دیا۔ گورنر نے کہا پاک چین دوستی ہمالیہ سے بلند اور سمندر سے گہری ہے۔ چین کے سرمایہ کاروں کو صوبہ سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتا ہوں۔ صوبے کا پرکشش ماحول منافع بخش شعبے سرمایہ کاری کے لیے آئیڈیل ہے۔ SIFC کے ذریعے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کیا جا رہا ہے۔ قومی ترانے پر کھڑے نہ ہونے پر افغان کونسل جنرل کی وضاحت پاکستان نے مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے میڈیا بریفنگ میں کہا ہے کسی بھی میزبان ملک کے قومی ترانے کی بے حرمتی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ جو بھی سفارتی سطح پر موجود ہو اسے پاکستانی قومی ترانے کا احترام کرنا چاہیے۔ معاملہ افغان انتظامیہ کے سامنے اٹھایا ہے۔ بہت ہو گئی مہمان نوازی، اب واپس جائیں، دکھ ہے کہ افغانستان اہلکار قومی ترانے پر کھڑے نہیں ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وفاق کو للکار رہے ہیں جو غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ وفاقی وزیر سفران امیر مقام نے افغان مہاجرین کے حوالے سے ہونے والے پروگرام میں افغانستان حکومت اور PTI کو کھری سنا دی۔ فیض اللہ خان کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں افغان مہاجرین کی تعلیم و تربیت اور شناختی دستاویزات کی معاونت کے حوالے سے قائم غیر ملکی ادارے کے تحت منعقدہ تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کا کہنا تھا کہ افغان سفارتی عہدیدار کے قومی ترانے پہ نہ اٹھنے سے انہیں بہت دکھ ہوا۔ افغان حکومت اہلکار کو واپس بلا کر پوچھ گچھ کرے، یہ عمل نفرت میں اضافہ کرے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایک پارٹی کے لیے سیاست پہلے، پاکستان بعد میں ہے۔ افغانستان کے جو ہے نمائندگی کرتے جن پر لیبل ہے کہ افغانستان کا کونسل جنرل اور کیا اور وہی جب پاکستان کا قومی ترانہ ہوتا ہے تو اس میں بیٹھ کر اٹھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ وہی تو میں افغانستان کی حکومت سے بھی میری ڈیمانڈ ہے کہ اس طرح لوگوں کو اور پاکستان کی عوام، یہ افغانستان کی عوام سے بھی ڈیمانڈ ہے کہ اس طرح لوگوں کو ریجیکٹ کریں، مسترد کریں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ آئینی ترامیم جلد ہوں گی۔ مولانا فضل الرحمان کا احترام کرتا ہوں ورنہ ان کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ امیر مقام نے افغان مہاجرین کی مدد کے لیے قائم ادارے کا دورہ بھی کیا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ گزشتہ 44 برس سے افغانوں کی مہمان نوازی کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں باعزت طریقے سے اپنے وطن لوٹ جانا چاہیے۔ کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز بے لگام کورنگی کراسنگ پر مسلح ڈاکوؤں نے فیملی کو لوٹ لیا ہے۔ اس وقت آصف خان جائے وقوع پر موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی آصف۔ جی بالکل، اس وقت ہم کورنگی کراسنگ پل کے قریب موجود ہیں جہاں پر اب سے کچھ دیر قبل واردات رونما ہوئی ہے۔ موٹر سائیکل سوار 2 مسلح ملزمان نے فیملی کو لوٹا، جس میں جو احمد رضا نامی شخص ہیں وہ اپنی وائف کے ساتھ جا رہے تھے، ان کی بچی بھی تھی۔ موٹر سائیکل سوار 2 مسلح ملزمان نے 28 لاکھ روپے لوٹے، ساتھ ساتھ ان کی جو سونے کی چین تھی وہ بھی لوٹی اور پھر اس کے بعد فرار ہو گئے۔
کچھ شہری اس وقت بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روزانہ کے معاملات ہیں، کوئی بھی آتا ہے کچھ بھی لوٹ کے لے جاتا ہے، کیا کریں؟ غریب عوام کہاں سے لے کے آئے گی؟ کیا کہو گے میرے بھائی؟ اسی ڈر سے تو ابھی ہم یہ کراسنگ اس سائڈ سے جا رہے ہیں، اس سائڈ سے جانے سے ڈر رہے ہیں، جبکہ گھر ہمارا وہاں سے قریب پڑتا ہے، لیکن وہاں سے جانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹا سا ایک راستہ ہے، وہ 2 منٹ میں لوٹ کے لے جاتے ہیں اور کوئی پکڑ بھی نہیں پاتا ان کو۔ تاثرہ شہری ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ 28 لاکھ روپے کی رقم وہ اپنے پارٹنر کو دینے ڈیفینس جا رہے تھے، جہاں یہاں پر جو ہے یہ واقعہ رونما ہوا، مسلح ملزمان نے ان کو روکا اور اس کے بعد تلاشی کے بعد جو پرس میں رکھے ہوئے 28 لاکھ روپے تھے نقد رقم وہ لوٹی اور جو سونے کی چین ہے وہ چھین کر فرار ہو گئے۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے سندھ کے تعلیمی بورڈ کے امتحانی نتائج میں غیر معمولی تاخیر کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ وزیر یونیورسٹیز اینڈ بورڈ سندھ نے 15 ستمبر تک نتائج کی اجرا کی تاریخ دی تھی، تاہم میٹرک سائنس کے طلبہ امتحانی نتائج کے منتظر ہیں۔ ان تک صرف انٹر بورڈ کے تحت صرف 11ویں جماعت کے ہوم اکنامکس گروپ کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں۔ انور خان کی رپورٹ دیکھیے۔ امتحانی نتائج میں تاخیر کے باعث انٹر، سائنس، کامرس، آرٹس کے طلبہ نتائج کے منتظر ہیں۔ امتحانی بورڈ کی نااہلی کے باعث لاکھوں طلبہ کا تعلیمی مستقبل متاثر ہو چکا ہے، جبکہ سکر بورڈ کو 7 اگست، شہید بے نظیرہ بورڈ کو 26 اور لاڑکانہ بورڈ کو 29 اگست کو نتائج جاری کرنے تھے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد بورڈ اور میر پور خاص بورڈ بھی 5 ستمبر تک نتائج جاری نہ کر سکا۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے صرف ہوم اکنامکس اور خصوصی بچوں کے نتائج کا اعلان کیا۔ میڈیکل، انجینئرنگ، کامرس کے نتائج کا تاحال اعلان نہ کیا جا سکا، جبکہ میٹرک بورڈ کراچی نے صرف جنرل گروپ کے نتائج کا اعلان کیا ہے۔ محکمہ تعلیم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے مطابق میٹرک کے نتائج کا اعلان جولائی اور انٹر کے نتائج کا اعلان اگست میں ہونا تھا۔ میٹرک اور انٹر کے امتحانات کے نتائج صرف سکھر اور نواب شاہ تعلیمی بورڈ نے جاری کیے۔ سندھ سے دیگر تعلیمی بورڈ کے تعلیمی اداروں میں داخل لینے والے طلبہ و طالبات شدید اذیت کا شکار ہیں۔ سندھ کے تعلیمی بورڈ کے نتائج تاخیر سے آنے کی وجہ سے دیگر صوبوں کے طلبہ کو داخلہ نہ مل سکا۔ محکمہ تعلیم تعلیمی بورڈ میں طویل عرصے سے مستقل چیئرمین اور ناظم امتحانات کا تقرر تحال نہ کر سکا۔ کیمرامین دشان محبوب کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ اور یہاں پہ آپ بتائیں گے ملتان میں زیر انتظامیہ نے زائد کرائے وصول کرنے پر 12 بسیں اور ویگنیں تھانوں میں بند کر دی ہیں۔ سیکرٹری RTA محسن نثار نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود زائد کرائے وصول کرنے والی ٹرانسپورٹ کمپنیز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا اور زائد کرائے وصول کرنے پر 12 بسیں اور ویگنیں تھانوں میں بند کر کے 1 لاکھ روپے سے زائد جرمانے بھی عائد کیے ہیں۔ DC ملتان وسیم حامد سندھو کے مطابق نئے کرائے نامے تمام بس اور ویگن سٹینڈز پر اویزاں کر دیے گئے ہیں۔ امریکی کونسل جنرل اسکاٹ ووم کہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی معاونت سے پاکستان میں جاری انگلش ایکسیس اسکالرشپ پروگرام طلباء کے لیے دنیا کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بنے گا۔ کراچی سے محمد صلاح الدین کی رپورٹ دیکھیے۔ امریکی حکومت کی جانب سے کراچی سمیت سندھ بھر کے طلباء و طالبات کے لیے 2 سالہ انگلش ایکسیس اسکالرشپ پروگرام کی تعارفی تقریب سجائی گئی۔ تقریب میں امریکی کونسل جنرل سمیت کراچی اور سندھ کے مختلف اسکولوں کے طالب علموں نے شرکت کی۔ طلباء کی جانب سے انگریزی زبان میں تقریر کی گئیں۔ Thank you once again for this life-changing opportunity. I am proud to be an Access student and I will make every moment count. بچوں نے دونوں ممالک کے تعلقات کے حوالے سے ٹیبلو بھی پیش کیے۔ امریکی کونسل جنرل کا کہنا تھا کہ اسکالرشپ پروگرام سے نہ صرف انگریزی سیکھنے میں مدد ملے گی بلکہ امریکی ثقافت کو سمجھنے کا موقع بھی ملے گا۔ The program will not only help you develop your English language skills, but will also help you better understand American culture and values. اسکالرشپ پروگرام سے سندھ اور کراچی کے 800 سے زائد طلباء و طالبات استفادہ حاصل کریں گے۔ تقریب میں بچوں نے امریکی کونسل جنرل کو تحائف بھی پیش کیے۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ محمد صلاح الدین، ARY نیوز کراچی۔ اور یہاں پہ آپ بتائیں گے ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خوش رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ کشمیر اور بلوچستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔